رمضان کے دنوں میں نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسمیں اور رویے، اور آج ہم اپنی سوسائٹی میں موجود بہت سی ایسی رسومات، ایسی عادات، ایسے افعال کی بات جس طرح کرتے آئے ہیں کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ رسومات مذہبی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ مثلا گیدرنگز ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور یہ میں خاص طور پر جو مطلب فرائض کی بات نہیں کر رہی، واجبات کی بات نہیں کر رہی، جو ہم انڈیویجولی نفلی عبادات مختلف مواقع پر کرتے ہیں، جو ہماری پریکٹسز ہوتی ہیں، کیا موقع ہیں، چند ایک آپ کے سامنے انشاءاللہ آج بیان کریں گے، امید کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مسلمان کو جو زیب دیتا ہے، جو اس کے شایان شان ہے کہ اچھی چیز کو پکڑ لے گا، سلیکٹ کر لے گا اور اس پر جم جائے گا، اور برے کو نکال دے گا، چھوڑ دے گا اور اس سے دور ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں بچپن سے ہم نے دیکھا، آج تو یہ رواج کچھ کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ قرآن خوانیوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا گھروں میں، اور خاص طور پر یہ چیز ہمیں خواتین میں زیادہ نظر آتی تھی، کیونکہ مرد حضرات کی کسب معاش کی جو ذمہ داریاں تھیں اور کچھ ان کا جو مزاج تھا اور جو ان کے معمولات تھے، اس وجہ سے خواتین زیادہ گھروں میں رہتی تھی۔ آج کی طرح اتنی افراتفری نہیں تھی، آج تو ہر گھر میں جو عالم ہے معاشی حالات کا، تو خواتین بھی مشقت کر رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں اور ملازمتیں کر رہی ہیں، یا اپنے چھوٹے موٹے جو بھی جس کی گنجائش اور حیثیت ہے، جس کا جو دائرہ ہے، بزنسز کر رہے ہیں۔ اس وقت کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، اور انشاءاللہ آپ اس سے ایگری کریں گے، اور آج بھی ایسے معاملات ابھی بھی موجود ہیں کہ گھروں میں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، محلوں میں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا بڑا انٹرسٹنگ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو پیسے جمع کرتے تھے، اس کو آپ کہتے ہیں نا کمیٹیاں ڈالنا، مجھے یاد ہے کہ وہ کمیٹیاں ڈلی ہوئی ہوتی تھیں، اور جو کمیٹی کی ممبر خواتین ہوتی تھیں، جو ممبران ہوتے تھے اس کے، وہ ممبرز اپنے اپنے گھر میں ایوری منتھ کمیٹی ان کی آج کھلنی ہے اور قرآن خوانی بھی ہے، اور وہاں پر سب جمع ہو رہے ہیں، تھوڑا سا تلاوت قرآن پاک جو جس کی توفیق ہو وہ کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اجتماعی طور پر، تھوڑا سا آپس میں سلام دعا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت حال احوال پوچھ لیا جاتا ہے، تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا انتظام ہو جاتا ہے، اگین جس کی جو حیثیت ہے اور جو جس کی توفیق ہے، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا تھا محلے میں تو انہوں نے یا سلاموں رکھوایا اور کہا سب پیغام آگے، ابھی فلاں کے گھر جانا ہے، یا سلاموں پڑھنا ہے۔ وہ بیڈز، وہ دانے، کھجور کی گٹھلیاں یا تسبیحات یا کچھ بھی رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر کاؤنٹ کرتے تھے اور یا سلاموں پڑھتے تھے۔ آخر میں جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کی جاتی تھی کہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے، یا کہیں کوئی خدا نخواستہ مشکل آ گئی، کسی کا کوئی معاملہ کہیں پر اٹک گیا، کوئی خدا نخواستہ کسی کرائسس میں آ گیا، تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، وہ پڑھی جاتی تھی۔ سب آ گئے محلے میں سے، کسی گھر میں سے بچے آ گئے، بیٹیاں ہیں وہ بھیج دی انہوں نے، والدائیں آ گئیں، سب ساتھ مل کر آ گئے، جتنے جو لوگ آ سکے۔ ضرور بھیجا جاتا تھا کہ جائیے فلاں کے گھر میں یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ نے جا کر اس میں حصہ لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ واجب ہے؟ واجب نہیں ہے۔ کسی کو دعوت دینا، محلے والوں کو بلانا، رشتہ داروں کو بلانا ذکر کے لیے یا سلاموں کے لیے یا آیت کریمہ کے لیے، اس سینس میں واجب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں واجب ہیں ہم پر۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی صحت اگر اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس کی عیادت کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مشکل میں اس کے کام آنا،
ایک مسلمان اگر وفات پا جائے تو دوسرے مسلمان کا اس کے لیے تعزیت کے لیے آنا، اور مرد یقیناً جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور خواتین گھروں میں تعزیت کے لیے جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، یہ سب واجبات ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سے زیادہ لوگوں کو شامل کر لے، اور ہم بحیثیت مسلمان یہ جانتے ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت وہاں ہوتی ہے جہاں جماعت ہوتی ہے، جماعت میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی میں اکیلے کوئی عمل کروں، اگر میرے ساتھ اور میری بہنیں بھی شامل ہو جائیں، مسلمانوں کی ایک جماعت بھی شامل ہو جائے، یا مرد کہیں پہ اجتماع کریں ان کے ساتھ اور ہمارے بھائی بھی شامل ہو جائیں، تو ایک سے دو اور دو سے تین اور تین سے چار، اب یہ جماعت بن جاتی ہے۔ اور جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کرنا ہم پر واجب ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگیں۔ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جہاں پر ذکر کی تلقین کی گئی ہے، اللہ کو یاد کریں۔ ذکر نماز بھی ہے، ذکر تلاوت قرآن پاک بھی ہے، اور ذکر اسماء حسنہ اگر ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہے، ذکر قرآنی آیات بھی ہیں۔ پورا قرآن ذکر ہے تو اس کی ایک آیت بھی obviously ذکر ہے۔ تو یہ عمومی طور پر سارے وہ اعمال ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اوروں کو بھی شامل کر لیں، انہیں نیکی کا موقع بھی مل جاتا ہے، مسلمانوں کی آپس میں ملاقات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا راضی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم مبارک، تمہارا آنا مبارک ہو، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس سے تعاون کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو اس کے کاموں پر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہماری رسپانسبلٹی ہے، کہیں کسی کی خوشی ہے تو اس میں ہم شامل ہوں۔ اور اب مجھے یہ شاید کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ماشاءاللہ ہمارے دماغ ہر طرف چلتے ہی رہتے ہیں تو سوال آتا ہے کہ کیا غلط کام میں بھی دعوت پر شامل ہو جائیں؟ نہیں، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک شخص تبلیغ کر رہا ہے تو آپ کو غلط کاموں کی دعوت نہیں دے رہا۔ جہاں بھی خیر کا کام ہو آپ اس میں شامل ہو جائیں، حتیٰ کہ عبادت نہ ہو۔ کوئی فرض کیجئے کہ ہم ون ڈش کر رہے ہیں، چلیے سب کو گروپ میں میسج ڈال دیا واٹس ایپ پر، اپنے فرینڈز کے گروپ کو، لڑکے اپنے گروپ میں ڈال دیتے ہیں، خواتین اپنے گروپ میں ڈال دیتی ہیں کہ ون ڈش ہے، آپ جائیے، کیوں حصہ نہیں بنتے اس کا؟ ضرور بنیے۔ اور یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ ہمیں شو آف نہیں کرنا، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کسی کو زبردستی مشقت میں نہیں ڈالنا، کسی پر اس کی حیثیت سے، اس کی فائنینشیل حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا۔ یہ معاملات تو ہم خود درست کریں گے اپنے، لیکن جنرلی ایک اچھی بات ہے کہ ہم اس بہانے سے ملاقات کریں گے۔ آج کل تو خاص طور پر آپس میں ملنے جلنے کا کوئی موقع آتا ہی نہیں ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں ہمیں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہوئے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں ہم اپنے نیبر نیکسٹ ڈور ہم نہیں جاتے۔ کوئی اللہ نہ کرے فوتگی ہو گئی تو پتہ چلتا ہے تب چلے جاتے ہیں اٹھ کر، یا کسی نے شادی پہ بلایا ہے تب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو یہاں پر ہماری گیدرنگز ہیں، اس میں ہم ملاقات کا شرف بھی حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں وہ اجر بھی مل جاتا ہے، اور اس کے سوا ہم وہاں اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، دعائیں بھی کر لیتے ہیں، اور دین اسلام کے اصول کو سمجھ لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صفوں کو مضبوط کریں، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے کی غم گساری کریں۔ اب میں کہوں گی جی خواتین بیٹھ جاتی ہیں تو غیبتیں کرتی ہیں، تو اب یہ تو کوئی سلوشن نہیں۔ آپ غیبت کو چھوڑیں، غیبتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، چغل خوری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، بے پردگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی کسی اچھی چیز میں برا عنصر ہے اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں اور اچھائی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی چیز کا آپ یہ دیکھ کر کہ یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے اس کام سے نہیں رک سکتے۔ یہاں لاکھوں آپریشنز ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے % چانسز ہے، پھر بھی ہم چانس لیتے ہیں کہ ٹھیک بھی تو ہو سکتا ہے، مسئلہ بھی تو ختم ہو نہیں رہا۔
بہت سی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں لیکن لوگ نکاح تو کرتے ہی ہیں نا، امید تو یہی ہوتی ہے کہ کامیاب ہوں گی. اب میں سوچ لوں کہ نکاح ناکام ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ شادی نہ کی جائے. بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں ایگزامز میں، ناکامی بھی ہو جاتی ہے، تو میں سوچتی ہوں میں اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ فیل نہ ہو جائیں بیچارے کہیں. تو کیوں نیگیٹو سوچنا ہے، پازیٹیو کیوں نہیں سوچنا، اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھانا. تو یہ ہمارا جو ایک رسم و رواج تھے، یہ بڑے پیارے رسم و رواج تھے. آج تھوڑا سا ہمارا جو کلچر ایسا بن گیا ہے کہ ہم دین کے معاملات میں تو بڑے پرٹیکولر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا اور یہ تو واجب نہیں ہے، اور اپنی دنیاوی رسومات، آپ کے جو شادی کے طریقے ہیں اور جو شادی کی رسومات ہیں اور جو باقی دنیا کے معاملات ہیں، آج اسکول میں کلر ڈے ہے تو آج فلاور ڈے ہے تو آج سیلڈ ڈے ہے تو آج فلاں ہے، آج یہ ڈریس پہنا کے بچوں کو بھیجنا ہے، آج یونیورسٹی والے اس ٹرپ پر لے کر جا رہے ہیں، آج اس پروجیکٹ پر لے کر جا رہے ہیں. دنیا بھر کے ہر معاملے میں ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، غیر شرعی ایکٹیویٹیز میں بھی ہم حصہ لے رہے ہیں. لیکن جو اچھی چیزیں ہمارے بچوں نے سیکھنی تھی انہیں، اب آج دیکھیں آج کا بچہ بڑوں سے اس کا انٹریکشن اتنا نہیں ہے، وہ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں یا شرماتے ہیں یا ان سے بات نہیں کرنا چاہتے یا ان کو رکھ رکھاؤ اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کو اتنا ادب کا معاملات پتہ نہیں ہوتے. ہم نے بڑے ہم خوش نصیب رہے، ہم جاتے تھے ہمیں ٹوکا بھی جاتا تھا، ایسے بیٹھو، ایسے کام کرو، یہ پڑھو. مجھے تو آج تک وہ بات یاد ہے اور میں اکثر جگہ اس کو کوٹ کرتی ہوں کہ بمشکل میری عمر 6 سال ہوگی، آئی گیس، ہو سکتا ہے تھوڑی سے بھی چھوٹی اور ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہو. آیت کریمہ تھا محلے میں تو ہماری والدہ نے ہمیں بھیج دیا اور بتایا کہ آیت کریمہ پڑھنا ہے. انہوں نے بتایا یہ آیت ہے اور مجھے وہ یاد بھی تھی اور میں وہاں پر چلی گئی اور میں بھی پڑھتی گئی دانے جس طرح پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. تو اس میں اب ایک خاتون، سب تو بڑے خوش تھے، ایک خاتون تھی بڑی سخت سی، وہ کہنے لگی ذرا رکیے بیٹا آپ مجھے پہلے بتائیے آپ پڑھ کیا رہی ہیں. اب ان کا وہ سٹائل مجھے آج تک مجھے یاد ہے کہ وہ اتنا ان کا سخت سٹائل تھا کہ میں خوف زدہ ہو گئی اور میں اتنا ڈر گئی کہ میں پڑھوں گی تو کہیں میں غلط نہ بول دوں. تو میں نے آئی ڈونٹ نو، میں نے شاید ان کو پڑھ کے سنایا نہیں تو وہ اتنا چیخیں یہ تو بچی تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے اور کیا نہیں پڑھ رہی. تو اس طرح کے بھی معاملات ہم نے دیکھے. تو پھر میری کزن نے مجھے بلایا اور بڑے پیار سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا پڑھ رہی ہیں. تو پھر میں نے انہیں سنایا کہ میں یہ آیت پڑھ رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی، مگر اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم بچوں کو انکریج کریں گے، ان کو بٹھائیں گے، وہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں گے اس بہانے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ذکر کی جو مجلسیں ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جنت کی پھلواریاں ہیں، جنت کی مجلسیں ہیں. اور جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں اور جہاں جماعت مسلمانوں کی جمع ہو کر اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور تلاوت کر رہی ہوتی ہے، تو فرشتوں کو آسمان پر زمین کے ستاروں کی مانند وہ نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ انہیں رحمت میں ڈھانپ دو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. فرشتے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معاشرے میں جو رسومات ہیں بڑی پیاری رسومات ہیں. شادی بیاہ سے پہلے قرآن خوانیاں ہوا کرتی تھی، جس گھر میں شادی ہے اس میں بھی جاتے تھے ہم، قرآن تلاوت کرتے تھے اور نئے جوڑے کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں. یہ سارے معاملات خیر ہی خیر ہیں. صرف اور صرف جو ہر معاملے میں لازم ہے، اگر آپ عالم دین بننے جا رہے ہیں تو بھی آپ کے اوپر وہی شرائط لاگو ہوتی ہیں، اور اگر آپ قرآن خوانی میں جا رہے ہیں تو بھی وہی شرائط لاگو ہوتی ہیں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. شعبدہ بازی، دکھاوا، ریاکاری، تکبر، دوسروں کو کم ثابت کرنے، اپنی برتری جتانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور مسلمانوں میں یہ سوچ کر جائیے کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے، ان سے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے ان کا یہ حق ہے مجھ پر، تو مجھے اس خیر کے کام میں شامل ہونا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. فی امان اللہ. اتری ہے رب کی رحمت